ہر بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ نشے کا مریض نہیں ہوتا. جن کو نشے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ آنے لگتے ہیں, کچھ ٹاکسک ایفیکٹس آنے لگتے ہیں, ان کو نشے کا فائدہ کم اور نئے نئے نقصان آنے لگتے ہیں, تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے اور نشے کا مریض بن جاتا ہے اور اپنے گھر کے حالات کو پھر وہ خراب کرنا شروع کرتا ہے, پھر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کرتا ہے, فرض پورا نہیں کرتا, تو اس کے گھر والے تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کی بیوی یا اس کے ماں باپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے جب وقت گزرتا رہتا ہے تو جب گھر والے پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں, وہمی سے ہو جاتے ہیں. آدھی رات کو اٹھ کے اس کی نبضیں چیک کرتے ہیں اور ہر وقت ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. اگر ان کے 5-6 بچے ہوں تو ان کو وہ بھول جاتے ہیں, بس ایک بچہ جو نشے کا مریض ہے دھیان اس کی طرف رہتا ہے. اور ذرا نیند کھلتی ہے تو پھر ادھر دھیان ہوتا ہے, دوبارہ نیند نہیں آتی, اور ہر وقت وہم رہتا ہے کہ اس بچے کا کیا بنے گا, اور منفی خیالات آنے لگتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کو ڈپینڈنس. اردو میں ہم نے اس کا نام رکھا کہ روگی ہو گیا ہے. کوئی ایک بندہ زیادہ روگی ہو جاتا ہے, کچھ ایک بندہ کم ہو جاتا ہے, کوئی بالکل اثر نہیں لیتا, لیکن ہو جاتا ہے, روگی ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک ہم ایڈکشن کی بات کرتے رہتے ہیں, پھر دوسرا ہم کو ڈپینڈنس کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ روگی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی بھی نارمل نہیں رہتی, ان کی زندگی میں ان مینیجبلٹی آ جاتی ہے, غیر منظم ہو جاتی ہے, ان کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے, ان کو ڈپریشن رہنے لگتی ہے, وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ روز پوچھتے ہیں کہ ہڈا مریض ٹھیک ہو جائے گا, اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ان کو روز بتاتا رہے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اصل کام کی طرف توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ٹاپک ہیں دو جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بندہ نشہ کرتا ہی کیوں ہے, تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی موڈ کی بیماری ہوتی ہے تو ہم نشہ کرتے ہیں. ہمارا موڈ یا تو ڈم رہتا ہے, یا ڈپریس رہتا ہے, یا انگزائٹی ہوتی ہے, اور یا غصہ آتا ہے, تو اس چیز کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اکثر لوگ جو بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں, نشہ زیادہ تر ان لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جو کہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ممتاز لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں, بیوروکریٹ ہوتے ہیں, وہ نشہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ پائلٹ نشہ کرتے ہیں, ڈاکٹر نشہ کرتے ہیں, نشہ کر کے تو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ وکلاء نشہ کرتے ہیں, سیاستدان نشہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے سیاستدان نشہ کرتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نشے کے مریض تھے, الکوہلک تھے, جس کے ہاتھوں انہوں نے پھر اپنی جان بھی لے لی اکڑ میں. یحییٰ خان تھا, اس سے پہلے ایوب خان کے بارے میں بھی یہی کہتا تھے. تو آپ دیکھ لیجئے اور بھی لوگ ہوں گے, پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. پر ریسنٹلی کوئی بندہ ایسا نہیں مجھے ملا جو نشہ کرتا ہو. باقی تو ہم بہت نشہ کرتے تھے پہلے, جو مر کھپ گئے ہیں اب ہیں نہیں. جی, تو یہ جو چیز ہے نا, جو نشے کی بیماری, یہ بڑے لوگوں کو اٹیک کرتی ہے اور پھر نقصان بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی اور وہ نشہ کرے گا تو وہ اتھارٹی کو مس یوز کرے گا. اور اگر کوئی جہاز چلاتا ہے اور نشہ کرے گا تو وہ مسافروں کی زندگی میں خطرہ پیدا کرے گا. اور اگر وہ ایئر فورس کا جہاز اڑاتا ہے تو پھر تو بہت ہی بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ اور بھی مشکل ہوتا ہے چلانا. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں,
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।